الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت فاتح۔ عزیزان گرامی، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی تلوار اپنے ہاتھ میں نہیں لی تھی۔ آپ ایک خاموش پرامن تاجر تھے، امانت دار، صادق، انتہائی دیانتدار، اور بس اپنے کام سے کام رکھنے کی حد تک۔ کبھی کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، لیکن اعلان نبوت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکایک ایک ایسی انقلابی تبدیلی رونما ہوئی کہ آپ نہ صرف انسانیت کی تاریخ کے سب سے بڑے سپاہی، سب سے بڑے جرنیل، بلکہ سب سے بڑے فاتح بن گئے۔ ذرا غور کیجئے، اگر ہم اندازہ کرنا چاہیں کہ جنگ عظیم اول میں دونوں طرف سے کتنے لوگ قتل ہو گئے تو بات کروڑوں تک جائے گی۔ جنگ عظیم دوم کے بارے میں ہم اندازہ کرنا چاہیں کہ دونوں طرف سے کتنے لوگ قتل ہو گئے تو بات لاکھوں تک نہیں، کروڑوں تک جائے گی۔ انقلاب روس کی بات کریں، بات کروڑوں تک جائے گی۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 83 جنگیں لڑی گئی، ان میں کچھ غزوات، کچھ سرایا۔ غزوات وہ جنگیں ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک ہوئے۔ سرایا، سریہ کی جمع، یہ وہ جنگیں ہیں جن میں آپ خود شریک نہیں ہوئے لیکن آپ نے اپنی مہم میں بھیجی۔ یہ کل 83 بنتی ہیں، اور ان کل 83 جنگوں میں دونوں جانب سے مقتولین کی تعداد کروڑوں میں نہیں ہے، لاکھوں میں نہیں ہے، جی ہزاروں میں بھی نہیں ہے، بلکہ دونوں طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے، دونوں طرف سے قتل ہونے والوں کی تعداد 533 ہے۔ اور یہ بات انتہائی حیرتناک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بھی کیا ہے تو انسانیت کی محبت میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کبھی کوئی شخص قتل نہیں ہوا ہے سوائے ایک شخص کے جس نے کہ آ کے دعوت مبارزت دی اور ان الفاظ میں کہ اے محمد بہادر ہو تو خود میرے مقابلے میں آؤ۔ اس شخص کے علاوہ اور کوئی شخص حضور کے ہاتھوں قتل نہیں ہوا۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کی ایک خوبصورت سنت یہ بھی ہے کہ آپ نے ہمیں ایک درس دیا۔ وہ درس کیا ہے کہ جو کچھ اپنے بس میں ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں، ضعف کے عالم میں، جو کچھ اپنے بس میں ہے وہ تو میدان میں لے آؤ، اس کے بعد اللہ سے مدد مانگو۔ دیکھیے، غزوہ بدر میں قریش نے مسلمانوں پہ حملہ کیا۔ سب کو معلوم تھا کہ وہ 1000 کی تعداد میں ہیں اور سب کے سب لوہے میں غرق ہیں اور اسلحہ بے حد ہے، اور روزانہ اتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں، اور جب سے وہ چلے ہیں مکے سے فتح کا جشن مناتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو بلڈوز کر دیں گے، روند دیں گے، اور وہ روانگی سے ہی فتح کا جشن مناتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ ان کے لیے بد دعا فرما دیتے کہ اے اللہ یہ ابھی آدھا راستہ بھی نہ گزرے کہ زلزلہ آئے اور سارے کے سارے مر جائیں اور ہم پہ مصیبت نہ پڑے، ہمیں لڑنا نہ پڑے، بلکہ جتنے بھی تھے خواہ ان کی تعداد 313 تھی، خواہ اس میں تلواریں چند گنتی کی تھی، سواریاں نہیں تھی، خوراک نہیں تھی، اسلحہ نہیں تھا، انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں جو کچھ بھی تھا اس کو 150 میل دور بدر کے موقع پہ پہلے تو میدان میں لا کھڑا کیا، پہلے تو میدان میں اتر آئے، جو کچھ ہے اس کو میدانی جہاد میں لے کے آ گئے، اس کے بعد سجدے میں گر گئے۔ اب دعا مانگ کہ اے اللہ ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم تو کر چکے، اب تو دست غیر سے مدد فرما۔ عزیزان گرامی، یہ تو پہلا سبق ہے فاتح اعظم کی طرف سے کہ سب سے پہلے تو اسباب اختیار کر لو، جو تمہارے بس میں ہے وہ تمہیں کرنا ہے، جو تمہارے بس میں ہے وہ کرنے سے پہلے نصرت کی مدد مانگنا وہ غلط بات ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی نوجوان شادی تو نہ کرے لیکن اولاد کی دعا مانگے، کوئی کسان ہل تو نہ چلائے، بیج کی کاشت تو نہ کرے، پانی تو نہ دے، لیکن اچھی فصل کی دعا مانگے۔ یہ سنت الہیہ کے بھی خلاف ہے، اور فاتح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمام جنگوں کے موقع پہ ہمیں یہی درس دیا ہے کہ صرف بد دعاؤں سے کام نہیں چلتا، صرف دعاؤں سے بھی کام نہیں چلتا۔ دعا اس وقت کارگر ہوتی ہے جب آپ کے بس میں جو کچھ ہو وہ آپ میدان میں لے آئیں، اسباب پورے کے پورے اختیار کر لیجئے، پھر اللہ سے مدد مانگیے۔ اس کے بعد فاتح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی تاریخ میں اس قدر جدتیں پیدا فرمائی ہیں، اور وہ سب انسانیت کی محبت میں، کہ جہاد بھی ہو تو اس طرح سے کہ انسانوں کا نقصان کم سے کم ہو۔ مثلا ایک نئی چیز جس سے کہ عرب واقف نہیں تھے، آپ نے وہ ایجاد فرما دی، اختیار فرما دی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے پہ، اور وہ خندق ہے۔ اہل مکہ نے مدینہ پہ حملہ کیا تو آپ نے خندق کھدوا دی۔ پھر ایک بہت ہی نئی چیز جس سے کہ مکہ بغیر جنگ کے فتح ہو گیا، وہ آپ نے یہ فرمائی کہ 10,000 سپاہیوں کو جب آپ مکہ مکرمہ میں اچانک لے کے پہنچ گئے تو بجائے اس کے کہ عام دستور کے مطابق کھانا پکتا، ایک باورچی کھانا پکاتا اور 200-300 کھاتے، آپ نے حکم فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہ کھائے، ہر شخص اپنا چولہا خود جلائے۔ ہم 10,000 چولہے جل گئے، اتنی روشنی مکہ کے ارد گرد، وہ سمجھے کہ لاکھوں کا لشکر آ گیا، اور بغیر جنگ کے انہوں نے ہتھیار ڈال لیے اور مکہ خون بہائے بغیر فتح ہو گیا۔ عزیزان گرامی، یہ فاتح اعظم بحیثیت جرنیل کے، بحیثیت سپاہی کے، لیکن ابھی ہمیں اس موضوع پہ بہت کچھ کہنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اس شہر میں جہاں سے کہ آپ کو بہت بے دردی سے نکالا گیا، جہاں سے کہ مہاجرین کو بہت بے دردی سے نکالا گیا، اور پھر جب مہاجرین وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو ان لوگوں نے ان کو کچھ لے جانے نہیں دیا گیا، ان کی نقدی، ان کی جائیدادیں، ان کی دکانیں، ان کے مکانات، ان کی زرعی اراضی، سب پہ انہوں نے ناجائز قبضہ کر لیا۔ اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں، اور ظلم یہ کہ جن لوگوں نے اپنے شہر سے نکالا ہے وہاں انہوں نے 300 میل کے فاصلے پہ بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا، وہاں پہ بھی انہوں نے 9 سال جنگوں میں ہی گزروا دیے وقت، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین رشتہ داروں کو قتل کیا۔ ان میں خود حضور کی اپنی بیٹی بھی ہے، ان میں حضور کے چچا بھی ہیں۔ یہ حضرات جو اس وقت منہ لٹکائے ہوئے حرم میں کھڑے ہوئے ہیں،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں سے ایک ایک شخص اس قابل ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اور اس زمانے کے دستور کے مطابق اگر ان سب کو قتل کر لیا جاتا، ان سب کو غلام بنا لیا جاتا، ان سب کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا جاتا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جاتا، تو کوئی شخص اعتراض نہ کرتا. اگر مکہ شہر پورے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی، اس دور کے دستور کے مطابق کسی کو انگلی اٹھانے کا اختیار نہیں تھا. یہی دستور تھا. فاتح لوگ ہمیشہ یہی کیا کرتے تھے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ داخل ہوتے ہی اعلان فرما دیا عام معافی کا. دشمنوں کا سپہ سالار ہے ابو سفیان. غور تو فرمائیے، جگرا تو دیکھیے. فرمایا جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو گیا اسے ہماری طرف سے امن ہے. جو اپنے گھر میں قید ہو کے بیٹھ گیا، باہر نہ آیا، مقابلے میں نہ آیا، اپنے گھر کی کنڈی جس نے لگا لی اسے امن ہے. ہاں جو حرم میں آ گیا امن ہے. آخرکار لوگ حضور سے ملنے کے لیے آئے، حرم میں جمع ہوئے. آپ نے پوچھا ہاں بھائی کیا سلوک کروں گا تم سے؟ تو سب نے کہا اخن کریم وابن اخن کریم. تو عزت والا، کرامت والا، کریم بھائی ہے اور کریم بھائی کا بیٹا ہے. معمولی خاندان کا انسان تو نہیں ہے. تو اخن کریم ہے اور اخن کریم کا بیٹا ہے. تجھ سے عزت والے سلوک کی توقع ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمارے ماں باپ اور ہماری جانیں آپ کے نام پہ قربان ہوں، آپ نے وہ جملہ فرمایا جو تاریخ میں ثبت ہو کے رہ گیا. آپ نے فرمایا الیوم اقول کما قال اخی یوسف. میاں دیکھو آج میں وہ بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی. لا تثریب علیکم اليوم. جاؤ تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے، تم پہ کوئی ملام. اذهبوا وانتم الطلقاء. تم چلے جاؤ، تم سب کے سب آزاد ہو، تم سب امن میں ہو، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. عزیزان گرامی، یہ ابتدا ہے فتح مکہ کی. اس کے بعد آپ نے عام لوگوں کو معاف تو فرما دیا، لیکن لوگوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت فرمائی، اسلام قبول کیا اپنی مرضی سے. ان میں خواتین کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا. انہوں نے صفا پہاڑ کی چوٹی پہ، جہاں سے کہ مکہ کے بالکل سامنے ہے، وہاں پہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی. اب اس بیعت کے موقع پہ ایک بہت دل ہلا دینے والا واقعہ پیش آ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے بیعت لے رہے تھے، اور ادھر وہ خاتون ہند ابو سفیان کی بیوی، اور وہ خاتون جس نے کہ سیدنا حمزہ کو قتل کروایا. وحشی جو اس زمانے میں مسلمان نہیں تھے، ان کو لالچ دے کے نیزہ پھینکوایا، حضرت حمزہ کو قتل کروایا، اور ان کے کلیجے، ان کے جسم کا مسئلہ کیا، ان کے ناک، کان، آنکھیں کاٹ دی، کلیجہ نکال دیا، اس کو چبایا. یہ خاتون، اور پھر یہ وہ خاتون ہے جس نے غزوہ جنگ احد جو ہے اس کے لیے پورے قریش میں، پورے مکہ میں آگ لگا دی، اور جنگ احد کی ذمہ دار ہے یہ عورت. اب اس خاتون کے جرائم کی فہرست اتنی طویل تھی کہ اس کو خود معلوم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل مکہ کو بھی اگر معاف کر دیں تو ایک اسے ہند کو معاف نہیں کریں گے. اسے اپنے قتل ہونے کا پورا یقین تھا، اور
ایک شخص کو جب یقین ہو جائے کہ اسے تو مرنا ہی ہے، اس کے جرم ایسے ہیں کہ اس کو سزائے موت کے علاوہ اور کوئی صورت ہے ہی نہیں، تو وہ چھوٹ ہو جاتا ہے، اس کی زبان دراز ہو جاتی ہے، وہ پھر کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہے۔ تو ہوا یوں کہ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں، ذہن میں رکھیے کہ 10,000 کا لشکر آپ کی پشت پر ہے، 10,000 ننگی تلواریں آپ کی پشت پر ہیں، اور آپ خواتین سے بیعت لے رہے ہیں، اور جب یہ عورت، یہ ہند، یہ حضور کو ہوٹ کرتی ہے، بے ادبی کرتی ہے، زبان درازی کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ بدکاری سے منع ہونے تو آپ کہتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں ہمارے ساتھ مت کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اولاد کو زندہ عہد کرو میری بچیوں کہ تم اولاد کو زندہ درگور نہیں کرو گی۔ تو اونچی آواز سے کہتی ہے کہ ہم کہاں زندہ درگور کرتی ہیں، ہم تو اپنے بچوں کو پال پوس کے جوان کیا، تم نے ان کو قتل کیا، تم قاتل ہو۔ اس طرح سے حضور ادھر بیعت لیتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ عورت حضور پہ آوازیں کستی ہے، زبان درازی کرتی ہے، بے ادبی کرتی ہے، ہوٹ کرتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ بیعت لیتے رہتے ہیں اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتے۔ اس کے بعد جب آپ بیعت سے فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ ہند کو اپنے قریب بلاتے ہیں، اور وہ عربوں کے رواج کے عین مطابق کہ جب کوئی مجرم قتل ہونے کے قریب ہوتا ہے تو گردن کو خوب اکڑا لیتا ہے، اور فخر کے ساتھ اور کبر کے ساتھ موت کو قبول کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے گردن اکڑائے ہوئے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئی کہ اگلے ہی سیکنڈ میں تلوار سے اس کی گردن جدا کر دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ہند، ہم تمہیں معاف کر چکے، جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ۔ اب یہ جملہ سننے کے بعد ہند کا پورا اعصابی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا۔ اس کے تصور میں نہیں تھا کہ اس کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے۔ اور کسی نے کہا کہ مجھ گنہگار کو بھی بخش دیا تو جہنم کو کیا دیا تم نے۔ بالکل وہ کیفیت کہ اگر ہند کو بخشا جا سکتا ہے تو پھر سزا کسے ملے گی؟ تو وہ تو مرنے کے لیے آئی تھی اور اسی لیے زبان درازی بھی کر رہی تھی، لیکن حضور نے فرمایا ہند ہم تمہیں معاف کر چکے ہیں۔ تو وہ لمحہ بھر کے توقف کے بعد جب پھر سے ہوش سنبھالتی ہے اور اپنے اعصاب کو قابو میں لاتی ہے تو ایک تاریخی جملہ کہتی ہے، اس کا میں اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتی ہے اے محمد، آج پہلی بار تیرے رب کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اب تک مجھے جتنی نفرت تجھ سے اور تیرے خیمے والوں سے اور تیرے ساتھیوں سے اور تیرے اہل بیت سے تھی، کسی اور سے نہیں تھی۔ اور اب تیرے رب کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ جتنی محبت تجھ سے اور تیرے خیمے والوں سے اور تیرے ساتھیوں سے، تیرے اہل بیت سے ہے، اور کسی سے اتنی محبت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قلب ماہیت، یہ دلوں کا یوں بدل جانا کہ جس شخصیت سے سب سے زیادہ نفرت ہے، ایک ہی لمحے کے اندر اس شخصیت سے، نہ صرف اس شخصیت سے بلکہ اس کے تمام پیروکاروں سے، اس کی پوری ملت سے سب سے زیادہ محبت ہو جائے۔ یہ کمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور یہ ہے وہ فتح جو دلوں کو فتح کر لے، وہی فاتح زمانہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو جب فتح کیا ہے تو صرف دلوں کو فتح کیا ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ یہ مہاجرین جنہیں مکہ سے نکالا گیا، اب وہی سب کے سب فاتح تھے، اب وہ مکہ میں آ چکے تھے، ان کا حق تھا کہ اپنی جائیدادیں واپس لیتے۔ بھئی اپنی دکانیں چھوڑ کے گئے تھے، مکان چھوڑ کے گئے تھے، زمینیں چھوڑ کے گئے تھے، اپنی نقدی چھوڑ کے گئے تھے،
سب ان لوگوں نے چھین لی، زبردستی اس پہ قبضہ کر لیا. اب تو انہیں واپس لینے کا حق تھا. ان کی اپنی جائیدادیں تھیں، جدی پشتی وراثتی جائیدادیں تھیں، ان کو اگر وہ لیتے تو ان کا حق تھا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی و روحی، آپ نے تمام مہاجرین سے کہا کہ اے اللہ والو، اے محمد والو، اے دین والو، اگر تم اللہ کی خاطر آئے ہو تو آج صرف اپنے اس اجر کو اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے محدود کر لو، اور جو جائیدادیں تم چھوڑ گئے تھے اور تم سے چھن گئی تھی ان کی طرف مڑ کے دیکھو بھی. عزیزان گرامی، وہ جائیدادیں جن پہ کہ اہل مکہ نے ناجائز قبضہ کر رکھا تھا، قبضہ مخالفانہ جو چھین رکھی تھی، فتح مکہ کے بعد وہی جائیدادیں اب ان کا جائز حق بن گئی. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جس کے پاس جو جائیداد ہے مہاجرین چھوڑی ہوئی، آج سے وہ اس کا حق بن گئی. وہ قبضہ مخالفانہ، وہ ناجائز قبضہ اب جائز ملکیت میں بدل گیا. یوں لگتا ہے کہ یہ فاتحین مکہ، اہل مکہ کو اپنی جائیدادیں، اپنی دکانیں، اپنے مکانات، اپنے اراضی لکھ کر دینے کے لیے آئے تھے کہ لے لو، آج سے یہ تمہاری جائز ملکیت ہوگی. یہ فتح ہو رہا ہے. اور سنیں، مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، 10,000 سپاہی فتح کیا، اور 10,000 کے 10,000 آدمی واپس چلے. کوئی شخص اہل مدینہ میں سے، خواہ وہ مہاجرین میں سے تھا، خواہ وہ انصار میں سے تھا، کسی شخص کو اپنا گورنر وہاں مقرر نہیں کیا، کسی کو پولیٹیکل ایجنٹ نہیں رکھا، کسی کو قاضی، کسی کو پولیس کمشنر، کسی کچھ بھی نہیں. کسی کو جاسوس بھی نہیں چھوڑا، کوئی سپاہی تک وہاں چھوڑ کے نہیں گئے، کوئی فوجی جرنیل وہاں چھوڑ کے نہیں گئے کہ قبضہ برقرار رکھیں. بھائی شہر فتح کیا ہے، فتح مبین ہے، بہت بڑی فتح ہے، اور وہ شہر فتح کیا ہے جہاں سے نکالا گیا تھا 9 سال پہلے. جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے. 10,000 کے 10,000 آئے تھے، 10,000 کے 10,000 چلے گئے تھے. زمین کا ایک ٹکڑا نہیں لیا، جائیداد نہیں لی، کسی دکان پہ قبضہ نہیں کیا، کسی مکان پہ قبضہ نہیں کیا. وہ جو جدی پشتی اپنی جائیدادیں، اپنے مکانات تھی، وہ بھی لکھ کے ان کو دے دیے. یہ پتہ ہو رہی ہے. عزیزان گرامی، میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں. آپ میں سے بہت سے لوگ تاریخ کے اچھے طالب علم بھی ہوں گے، استاد بھی ہوں گے. اگر انسانیت کی تاریخ میں اس قسم کی کوئی فتح آپ کے علم میں ہے، عام فاتحین کی بات بھی نہیں کرتا ہوں، میں انبیاء کی بات کرتا ہوں، اگر اس قسم کی کوئی وکٹری جس میں کہ کانکرر، فاتح آئے اور کچھ لینے کی بجائے اپنی ذاتی جائیداد بھی دے جائے، اور اپنا کوئی گورنر، اپنا کوئی جرنیل، اپنی کوئی فوج، اپنی کوئی سپاہ، اپنی پولیس، اپنا کوئی ایجنٹ، اپنی ایڈمنسٹریشن کا کوئی نمائندہ بھی اس شہر میں نہ چھوڑے اور لوٹ جائے. اس قسم کی فتح کا مجھے علم ہونا چاہیے. میں جاننا چاہوں گا کہ انسان کی تاریخ میں اس قسم کی وکٹری بھی آئی ہے کہیں. عزیزان گرامی، ہم پوچھیں گے کہ اچھا میاں تو مکہ میں کیا لینے آئے تھے؟ جب تم نے زمین کے کسی حصے پہ قبضہ نہیں کیا، تم نے جائیداد، مکان، دکان کی ہی 1 انچ، ایک سونے کی ڈلی، ایک چاندی کی ڈلی، تم نے کچھ بھی نہیں لیا. جیسے 10,000 آئے تھے، کسی کو مارا نہیں، کسی کو پکڑا نہیں، کسی کو قید، ایسے ہی لوٹ گئے. اللہ وہ لوگ چند 5-6 جن کے خلاف مقدمات چلائے، وہیں سے وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن جنگی طور پہ نہیں، مقابلے میں نہیں. تو پوچھیں گے ہم یہ کہ یار لینے کیا آئے تھے؟
اور کیا فتح کر کے گئے ہو میاں؟ جسے آپ فتح مکہ کہتے ہیں، جسے آپ فتح مبین کہتے ہیں، جسے آپ عظیم ترین فتح کہتے ہیں، آپ نے کیا فتح کیا ہے؟ جائیداد تو کی نہیں، زمین تو آپ نے لی نہیں، شہر میں سے تو کچھ لیا نہیں۔ عزیزان گرامی، بات پھر وہی ہے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مکہ کے دلوں کو فتح کر لیا، اور اس کی ایک مثال آپ سے عرض کرتا ہوں کہ فتح مکہ کے بعد اس کی ایک دلیل، فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا۔ غزوہ حنین پہ اچانک حضور پہ تیر اندازی ہو گئی، مسلمانوں کے اور جلیل القدر صحابہ کے قدم اکھڑ گئے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پہ سوار تھے۔ آپ خچر سے نیچے اترے، آپ نے ایک مٹھی زمین سے کنکریوں کی اٹھائی اور اہل کفر کی طرف پھینکی، اور آپ نے اونچی آواز میں کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ آپ نے یہ رجس اونچی آواز سے کہا کہ میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں کہ میں پیچھے کی طرف موڑ جاؤں، اور میں خاندانی انسان ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں، بہادر ہوں، میدان جنگ میں ٹھہرنا جانتا ہوں۔ آپ پیچھے کو نہیں ہٹے، لیکن تیروں کی بوچھاڑ میں بڑے بڑے صحابہ پیچھے کو ہٹ گئے۔ ایک شخص تھا ابو سفیان نامی، یہ ابو سفیان حضور کا خسر نہیں، دوسرے اور ہیں، جو اہل مکہ میں سے تھا۔ اس نے حضور کے خچر کی باغ پکڑی ہوئی تھی، یہ بھی نہیں ہلا۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے دل فتح کر لیے۔ وہ مرنے کو تیار تھے، لیکن حضور سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ عزیزان گرامی، فاتح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فتح مکہ کی کوئی نظیر، کوئی مثال اگر تاریخ میں ہے تو مجھے بتائی جائے، میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔